بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نوجب التصدق بالشاة او بالقیمت باعتبار قیامہ مقام التدہیت بل باعتبار احتمال قیام التدہیت فی ایامها مقام التصدق اصلا اذ هو المشروع فی باب المعل بس چلیں ولہذا لم يعد الى المثل بعود الوقت ولہذا قال بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول. قضا بمثل غیر معقول، قضا بمثل غیر معقول، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کے لیے نص جدید ہونا ضروری ہے. نص جدید ہوگی تو قضا بمثل غیر معقول لازم ہوگی. اگر نص جدید نہ ہوگی تو قضا بمثل غیر معقول لازم نہیں ہوگی. توجہ ہے؟ جی. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ بیان ہو چکی ہے کہ جب قضا ہے اور جو اصل ہے، قضا میں اور اصل میں مماثلت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اصل کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اصل ہو، غیر معقول المعنی ہو تو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر بھی یہ غیر معقول المعنی ہے یا معقول المعنی ہے، لیکن قضا تو مثل غیر معقول ہے نا. قضا تو مثل غیر معقول ہے. جب قضا مثل غیر معقول ہے تو پھر یہ قضا لازم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ جی. اعتراض یہ ہے کہ پہلے مسئلہ سمجھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایام نہر میں بکری خریدی مثلا. ٹھیک ہے؟ جی. ایام نہر میں اس نے بکری خریدی. اگر وہ غنی ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے. اگر وہ فقیر ہے تو ایام نہر میں قربانی کی نیت سے بکری خریدنے کی وجہ سے اس پہ قربانی لازم ہو گئی ہے. مسئلہ سمجھو؟ جی. اس پہ قربانی غنی کا مسئلہ الگ، اس لیے کہ اس پہ تو ویسی لازم ہے. اس نے کہا کہ اس پہ اس کا مسئلہ الگ ہے. جو فقیر ہے وہ ایام نہر میں قربانی کی نیت سے بکری خریدتا ہے. چلو یہ مسئلہ ذہن میں رکھو گے نہیں، مجھے پتہ ہے. ہم نے دیکھے نا یہ جو نئے جناب والا مفتی فتوے دے رہے ہیں تو وہ آدھا قول ان کے ذہن میں ہوتا اور آدھا نہیں ہوتا. وہ آدھے قول پر بھی فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. جی. تو سوال آیا جی ایک جانور ہے، اس کا سینگ ٹوٹ گیا جڑ سے. اس کے بعد جو ہے وہ زخم ٹھیک ہو گیا اور ابھی تقریباً سال گزر چکا ہے. جانور صحیح صحت مند ہے. جب ٹوٹا تھا تو اس وقت جڑ سے ٹوٹا تھا. تو اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ تو بھی میں نام نہیں لینا چاہوں گا. تو موصوف نے فتویٰ دی جی قربانی نہیں ہو سکتی. کوئی جڑ سے ٹوٹ جائے تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی. مجھے پتہ چلا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو آپ نے فتویٰ غلط دیے. اب وہ ایسا کم عقل ہے، مجھے اس نے ہدایہ کا حوالہ بھیج دیا. میں نے کہا تو نے ہدایہ کس کے پاس پڑھی؟ کہنے لگا آپ کے پاس. میں نے کہا تجھے حوالہ پتہ؟ مجھے نہیں پتا. میں نے کہا کس کے پاس ہدایہ پڑھی تھی؟ کہا جی آپ کے پاس. تو میں نے کہا تجھے آتا ہے ہدایہ کا حوالہ؟ تو میں نے تجھے پڑھائی ہے تو مجھے نہیں آتا. خدا کا خوف کرو. یہ ضرور ہے کہ اگر سینگ جڑ سے ٹوٹا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے وہ عیب مانے ہے، لیکن تب نہ جب کہ زخم باقی ہو. زخم ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. دیکھو جی فلاں زخم جو ہے وہ قربانی سے مانے. زخم ہوگا تو نا. ختم ہو گیا تو پھر کیوں؟ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ چل نہیں سکتا، یہ رکاوٹ ہے. وہ چل کے جناب والا مذبح تک بھی نہیں جا سکتا.
اس کی چاروں ٹانگیں ٹوٹ گئیں. سمجھ میں آتی ہے یہ عیب مانے ہے, لیکن چاروں ٹانگیں ٹوٹ گئی, ٹھیک ہو گئی, سال گزر گیا. ابھی آپ کہتے ہیں نہیں زندگی میں ایک بار تو ٹوٹی تھی نا, لہٰذا اب یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہو گیا, عیب مانے ہے. تو یہ بھی بیوقوفی ہے. یہ کیا ہے, یہی معاملہ ہے بھائی, جو ہے نا وہ تازہ مفتی بنے ہوئے ہیں, اور جو دل میں آتا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے تھوڑا بہت, اور پھر یہ اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ تمہارا استاذ تمہیں سمجھا رہا ہے تو حوالے بھیج رہا ہے. پھر میں نے اسے فتاوی رضویہ شریف سے, ویسے تو مانتے بھی نہیں ہیں نا یہ, میں نے فتاوی رضویہ شریف سے حوالہ بھیجا, تو پھر اس نے پتہ نہیں بادل نخواستہ مانا ہے کیسے مانا, لیکن چپ ہو گیا. ساتھ میں نے ڈانٹا بھی, میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, ہدایت تو نے میرے پاس پڑھی ہے اور تو مجھے ہدایت کے حوالے دے رہا ہے. تجھے ہدایت کی زیادہ سمجھ ہے, جس نے پڑھائی اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. تو اتنا تو تھا تو میرے پاس پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. مجھے تو پڑھاتا کہ استاد جی آپ غلط پڑھا رہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی. تو یہ اصل مسئلہ جو ہے, اس میں نے ایک جملہ لفظ بولا ہے, یہ قید احترازی ہے. ایام نہر میں قربانی کی نیت سے خریدے تو قربانی اس کی لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے کئی ایک لوگوں کو دیکھا ہے, ان کے فتوا پڑھے ہیں, ان میں مطلقاً یہ بات لکھی ہوتی ہے بھائی فلاں فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا, تو سیدھا جواب میں جو نہیں, ہمارے جو ابھی گوگل مفتی اور فیس بک مفتی حضرات ہیں بہت عام ہو چکے ہیں, تو جی ٹھیک ہے جی قربانی اس پہ لازم ہے. ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر انشتراہا فی ایام نہر, اس بکری کو اس نے خریدا ایام نہر میں, تھا فقیر, اس پہ قربانی لازم نہیں تھی, لیکن ایام نہر میں خریدا تو یہ مسئلہ ہے. اب سال پہلے اس نے خریدا تھا یہ سوچ کر بھائی میں موقع آئے گا تو قربانی میں کر لوں گا, چھوٹی سی بکری خریدی تھی اس نے, تو وہ جو سال پہلے کی خریداری ہے وہ موجب نہیں ہے اس کی قربانی کی. اب سال بعد اس کو قربانی کرنا لازم ہے, موجب نہیں ہے, بات سمجھو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے قربانی کی نیت سے خریداری ہو تو قربانی لازم ہو جاتی ہے فقیر پر, یہ تب جب کہ ایام نہر میں خریدے, ٹھیک ہے نا. اور عام طور پہ یہ بات ذہن میں رکھ لو, یہ بھی سمجھ لو, عام طور پہ غریب آدمی ایام نہر میں نہیں خریدتا, خریدتا ہے ایام نہر میں بہت وہ ریٹ بہت ہائی ہوا ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے وہ خرید لے گا, لیکن 10-15-20 دن پہلے وہ کوشش کرتا ہے خرید لو, تھوڑا سستے ہوتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. تو جو مسئلہ ہے ہماری کتب فقہ میں بعض اوقات, بلکہ بسا اوقات مسائل مطلق لکھے ہوتے مقید ہیں. اس پہ ہمارے علماء نے تصریح کی ہے. اصول افتاء میں ہم یہ بات پڑھاتے ہیں, اطلاقات متون مطلب ہزارہا اطلاقات متون, وہ حقیقت میں مقید ہوتے ہیں. یہ بھی قید ہوگی, یہ بھی 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 ہوگی, تب جا کے حکم لگے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں شاید کل بھی آپ کو بات کر رہا تھا کہ یہ فرق آ جاتا ہے فتویٰ وصفیہ میں, فتویٰ شخصیہ میں. فتویٰ وصفیہ میں ایک وصف کی بنیاد پہ بات کر دی جاتی ہے, لیکن جب فتویٰ شخصیہ پر آتا ہے تو وہ ساری کی ساری جو قیود ہیں ان کا لحاظ کر کے بھئی یہ یہاں پر ہے نہیں ہے. بات میری سمجھ رہے. تو بہرحال بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ فقیر نے ایام نہر میں قربانی کے لیے بکری خریدی تو اب اس پر قربانی لازم ہو گئی. غنی پر تو ویسی لازم تھی, اس لیے ہم نے کہا اس کا مسئلہ الگ ہے. میری بات سمجھ رہے ہو. اب اس نے قربانی نہیں کی تو ایام نہر گزر گئے, ذہن میں رکھیں. اب کیا حکم ہے, حکم سمجھیں. حکم یہ ہے کہ وہ زندہ بکری رائے خدا میں کرے گا, صدقہ کرے گا, زندہ بکری. ٹھیک ہو گیا. اور اگر بکری زندہ نہیں رہی, مر گئی یا چوری ہو گئی, تو اب اس کی قیمت, مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں. یا اس نے, چلو وہ فقیر نہیں تھا, اس نے منت مانی تھی, اس نے منت مانی کہ میں ان ایام نہر میں قربانی کروں گا, اس نے منت مانی, منت سے اس پر قربانی لازم ہو گئی.
جانور وغیرہ اس نے خریدا نہیں تھا. جب جانور اس نے خریدا نہیں تھا، ایام نحر میں قربانی کر لی تو ٹھیک، نہیں تو اب اس پہ لازم ہے کہ یا زندہ جانور کو کرے گا، تصدق کرے گا، اس کی قیمت تصدق کرے گا. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ مسئلہ ہے. اب آتے ہیں اعتراض کی جانب. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ قربانی وہاں لازم ہے اراقۃ الدم. دو انداز میں اعتراض سمجھو. وہاں لازم ہے اراقۃ الدم، گوشت خود کھا لو، اجازت ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب اس کی قضا کے طور پہ زندہ بکری، تو یہ مثل معقول تو نہ ہوئی نا جی. وہاں خالی خون بہانا، ادائیگی ہے خون بہانا، قضا ہے زندہ بکری، تو دونوں میں مماثلت ہے نہیں ہے. بات ہے ذہن میں؟ اچھا، اصل ہے اراقۃ الدم، قضا ہے اس کی قیمت، مماثلت ہے نہیں ہے. تو یہ قضا بمثل غیر معقول ہے، یہ تو لازمی نہیں ہونی چاہیے. آپ کیسے لازم کرتے ہیں؟ اعتراض سمجھے؟ اس انداز میں آپ اعتراض کی تقریر کریں. دوسرا انداز یہ ہے کہ قربانی جو ادائیگی ہے یہ غیر معقول المعنی ہے. یہ کیا ہے؟ غیر معقول المعنی ہے. کیسے غیر معقول المعنی ہے؟ بھائی بلا وجہ آپ جانور کو کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اس کو ذبح کر رہے ہیں، اس کی جان نکال رہے ہیں. سمجھے؟ پانی پلانا بیٹا. آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، یہ تعذیب حیوان ہے، اور تعذیب حیوان اس میں کیا نیکی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت نے اسے نیکی قرار دی ہے. تو یہ غیر معقول معنی ہوا نہ ہوا؟ جب یہ غیر معقول معنی ہے وہ کر لے گا. آپ توجہ میری طرف. جب یہ غیر معقول معنی ہے تو ذہن میں رکھیں، اب غیر معقول معنی اپنے مورد پر بند، اب اس کی قضا لازم نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے بات کو؟ تم کہتے ہو اس کی قضا لازم ہے. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یوں اعتراض کرو. دونوں انداز میں اعتراض کی تقریر ہو سکتی ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. حاصل جواب سمجھو. حاصل جواب یہ ہے کہ جو لازم ہے قربانی، اس میں دو احتمال، جیسے میں نے ماقبل میں گفتگو کی کہ روزے پر جو ہم فدیہ دے رہے ہیں، حج پر جو ہم دوسرے کو حج کروا رہے ہیں، اس میں دو احتمال. ایسی یہاں پر بھی دو احتمال. وہ کیا؟ پہلا کہ جو قربانی ہے نا، جو اراقۃ الدم ہے، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے. جب یہی اصل ہے تو اب تمہارا اعتراض بنتا ہے. پہلا اعتراض کرو مثل غیر معقول ہے، جب بھی صحیح ہے. یہ کہو کہ یہ جو فعل ہے یہ فعل غیر معقول معنی ہے، تو چونکہ یہ فعل غیر معقول معنی ہے اس لیے اس کی قضا لازم نہیں ہونی چاہیے. اگر اصل ہو اراقۃ الدم، اگر اصل ہو اراقۃ الدم تو تمہارا اعتراض درست ہے. توجہ ہے؟ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اصل اراقۃ الدم نہ ہو. اصل ہے ان ایام میں بکری قربان کرنا، اس کی قیمت کا صدقہ کرنا، اصل وہ تھا. ایام نہر آئے تو ایام نہر ایک عارضہ ہے. کیا؟ کہ یہ ایام ضیافت اللہ ہے. یہ ایام ضیافت اللہ ہے. ضیافت من جانب اللہ. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ ہاں، اللہ رب العالمین کی جانب سے ضیافت ہے بندوں کی. اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے ضیافت ہے بندوں کی. تو اب ضیافت کیسے ہوگی؟ خالی پانی پلانے سے تو نہیں ہوگی جی. تو اس نے فرمایا بھائی تم پر ان دنوں میں ویسی قربانی لازم تھی، تم ایسے کرو، ذبح کرو، میرے مہمانوں کو کھلاؤ. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ ہم کھا سکتے ہیں. فرمایا تم بھی تو مہمان ہو، تم کھاؤ. بات ہے یہ ذہن میں. لازم ہی بکری کی کا تصدق تھا، زندہ بکری کا تصدق یا اس کی قیمت کا تصدق. یہ جو 3 دن بیچ میں آ گئے
جو 3 دن بیچ میں آ گئے ایام نہر، تو ان 3 دنوں میں اللہ رب العالمین نے بندوں کی رب کریم ضیافت فرما رہا ہے. اس نے فرمایا بھئی ذبح کرو، میرے مہمانوں کو کھلاؤ. یہ عارضہ آ گیا. اس عارضہ کی وجہ سے اب زندہ بکری کا تصدق نہیں ہے، اس کی قیمت کا تصدق نہیں ہے، اس کو ذبح کر کے اس کو لوگوں میں بانٹا جا رہا ہے. توجہ ہے؟ تو یہ دونوں احتمال ہیں. پہلے احتمال پر تمہارا اعتراض بنتا ہے، دوسرے احتمال پر تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اصل لازم کیا تھا؟ زندہ بکری کا تصدق. ہم زندہ بکری کے تصدق کی بات کر رہے ہیں. قیمت کا تصدق، ہم قیمت کے تصدق کی بات کر رہے ہیں. تو جو ہے جب یہ دونوں احتمالات ہیں، پہلا احتمال بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے. چونکہ دونوں احتمالات ہیں تو توجہ رکھیں، باب وجوب میں احتیاط کیا ہے؟ باب وجوب میں احتیاط یہ ہے کہ اگر احتمالاً وجوب بھی ہے جب بھی ادا کر لو. وجوب کا اگر احتمال ہے، ایک وجہ پر واجب ہے، دوسری وجہ پر واجب نہیں ہے، تو اب بھی بہتر یہ کہ ادا کر لو. احتیاط پہ عمل واجب ہوتا ہے، الا کہ آپ کے مذہب میں کراہت لازم ہے. یہ ہمارے علماء نے بات بیان کی ہے. احتیاط پہ عمل واجب ہے، احتیاط پہ عمل واجب ہے، الا کہ تمہارے مذہب میں کراہت لازم ہے تو پھر آپ احتیاط پہ عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جنہ رفائق وغیرہ دیگر ہماری کتب کے اندر بات موجود ہے. افتاء کے اپنے اصول ہیں. یہ میں تو حیران ہوں بھائی، جناب والا ابھی یہ 2.5 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جناب والا اب ہم مفتی بن گئے. ٹھیک ہے، تو وہ مولوی صاحب کو کا سنا نا افتاء کے اصول. بھائی سوال میں نام ہوتا ہے اور جواب سے کاٹ دیا جاتا ہے، جناب جواب میں زید لکھ دیا جاتا ہے. بھائی مفتی صاحب پاگل ہو گئے کہ بھائی سوال میں جب نام ہے تو اس کو کیوں نہیں لکھ رہے؟ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک طالب علم پڑھتا تھا کوٹلی ستیاں کا، پنجابی میں ہے قانون چا کھیوالی، ارشاد صرف کی جگہ پڑھایا جاتا ہے پنجاب کے اندر، پنجاب کے بعض علاقوں میں. تو اس میں ابتدا میں ہے کہ عرب والے وچ اصطلاح اپنی دے، زبر نو فتح زیر نو کسرا پیش نو ضمہ آکھ دے ہن، اے نام انہاں دے خاص خاص ہن، عام نام انہاں دا حرکت ہے. یہ اس طرح وہ مقدمہ شروع ہو رہا ہے نا اس کا. تو وہ کیا کہتا تھا؟ وہ تھا نا بھائی عرب والے وچ اصطلاح اپنی دے، زبر نو فتح زیر نو کسرا پیش نو ضمہ آکھ دے ہن. وہ کہتا تھا عرب والے وچ اصطلاح اپنی دے، زبر نو زیر، زیر نو پیش، پیش نو زیر آکھ دے ہن. جی ٹھیک ہے بھائی، سوال کس کے بارے میں؟ سوال فلاں کے بارے میں، جواب کسی اور کے بارے میں دے دیتے. چلو ٹھیک ہے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ اصول افتاء بیان ہو رہے ہیں. تو یہ خود ایک ضابطہ ہے، ہمارے فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ احتیاط پہ عمل واجب ہے، لیکن یہ بھی مطلق نہ سمجھو بھی احتیاط پہ عمل واجب ہے. کبھی احتیاط پہ عمل کرتے ہو تمہارے مذہب کا مکروہ تعلیمی لازم آتا ہے، کہا اب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک جانب احتیاط ہے، ایک جانب کراہت ہے. اس احتیاط اور کراہت کا مقابلہ ہوگا، کراہت سے بچو، اس کراہت سے بچو. اپنے امام کی تقلید تم کر رہے ہو نا، دوسرے ائمہ کی تقلید تھوڑی تم نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی. بات آپ سمجھے؟ تو چونکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ من وجہ واجب ہے، لہٰذا ہم نے اس پہ لازم کیا تاکہ وہ لازمی طور پہ عہدہ برآ ہو سکے. آپ غور کرنا کہ اگر بالفرض اس پر لازم نہیں تھا تو بکری کا تصدق کیے، اس کا اجر تو ملے گا، اس کو اس کی قیمت کا تصدق کیے، اجر تو ملے گا، ضائع تو نہیں ہو رہا. کون سا ہم کہہ رہے اٹھا کے کنویں میں ڈال دو کہ ضائع کرنا ہے، ذات مال ہو. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصہ گفتگو پھر سمجھیں. قضا بمثل غیر معقول کی بات ہو رہی ہے، اس پر اعتراض اور اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی لازم ہے، یعنی اراقۃ الدم لازم ہے. مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر فقیر نے ایام نہر میں جانور خریدا، فاروق ایام نہر میں جانور خریدا تو اب اس فقیر پہ اس کی قربانی لازم ہو گئی ہے. اور خالی جانور خریدنا نہیں، قربانی کی نیت سے، ہاں قربانی کی نیت سے خریدا ہو.
قربانی کی نیت سے جانور خریدا ایام نہر میں تو اب قربانی اس پہ لازم ہو جاتی ہے. تو جو ہے تو اب قربانی اس نے نہیں کی تو بکری اس کے پاس کھڑی ہے تو زندہ بکری کا تصدق لازم ہے. اس نے نظر مانی تھی. اب نظر ماننے کے لیے فقیر ہونا ضروری نہیں ہے، جنرل بات ہے. اس نے نظر مانی تھی کہ میں ان ایام نہر میں قربانی کروں گا، تو اب اس نے نظر مانی، مثلا فقیر ہے، اس نے نظر مانی ان ایام میں قربانی نہیں کر سکا اور جانور خریدا بھی نہیں ہے، تو ایام نہر کے بعد بکری زندہ بکری کی قیمت دینا لازم ہے. اعتراض یہ ہے کہ ایام نہر میں اراقت دم لازم ہے، بعد میں زندہ بکری یہ قیمت، یہ تو مثل غیر معقول ہے. اراقت دم اور زندہ بکری کا تصدق جس میں تو فرق ہے، کیونکہ یہاں تو تصدق واجب ہی نہیں ہے نا، بات ذہن میں رکھو. قربانی کے گوشت کا تصدق واجب ہی نہیں ہے، سارا خود کھا لو. جب بھی قربانی مستحب طریقے کی خلاف ورزی ہوئی ہے لیکن قربانی ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہو. وہاں پر زندہ بکری کا تصدق لازم ہے، ٹھیک ہے. اس کا جناب والا ایک کان کاٹ کے تو تم اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، وہ مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ اور ہے. وہاں پوری قیمت دینا لازم ہے، یہاں پر تم خالی خون بہا کے اس کے بعد خود کھاؤ تو جب بھی تمہارے حنفیوں کے نزدیک جائز ہے. یہ تو مثل غیر معقول ہوئی، ٹھیک ہے. یوں اعتراض کریں یا یوں اعتراض کریں کہ یہاں پر جو اصل ہے وہ غیر معقول معنی ہے، اس کو اپنے مورد تک رہنا چاہیے. اصل غیر معقول معنی ہے، اس کو اپنے مورد تک رہنا چاہیے. غیر معقول معنی کیسے؟ بھئی جانور کو ایسے ذبح کر رہے ہو، اس کو تکلیف دے رہے ہو. تعذیب حیوان ہے، تعذیب حیوان میں کون سی نیکی ہو سکتی ہے؟ سمجھے بات کو؟ تو اس کا جواب دیے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے. حاصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اصل ہے، قربانی یہ اصل ہے، اب تمہارا اعتراض یہ والا جو ہے یہ بنتا ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ قربانی اصل ہے ہی نہیں، اصل تھا ہی زندہ بکری کا تصدق یا قیمت کا تصدق. جب اصل یہ تھا ہم نے اسی کو لازم کیا تو کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہو گیا. رہا یہ اعتراض کہ پھر یہ جو 3 ایام ہیں ان میں تو زندہ بکری کے تصدق کی بات نہیں کرتے آپ ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں. ان 3 دنوں میں اگر کسی نے زندہ بکری کا تصدق کر دیا قربانی اس کی ادا نہیں ہوتی، اس کی قیمت کا تصدق کر دیا قربانی ادا نہیں ہوتی. ان دنوں میں آپ پھر اس کو ذبح کرنے کی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا بھئی اصل میں ایک عارضہ ہے، عارضہ کہ یہ ایام ضیافت اللہ ہے. یہ کیا ہیں؟ ایام ضیافت اللہ ہے، ایام الضیافت من اللہ. ٹھیک ہے نا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ضیافت اللہ کی معنی ایک یہ بھی بن سکتے ہیں کہ رب کی ضیافت بندہ کر رہا ہے. الضیافت من العباد للہ تعالی، بندے اللہ کی ضیافت کریں. مصدر کی اضافت میں یہ احتمال بھی ہوتا ہے. تو جنہوں نے نیگیٹو لینا ہوتا پھر وہ منفی معنی ہی لیتے ہیں. ضیافت اللہ کا لحاظ کلمہ کفر بن گیا ہے. اللہ کی ہم نے ضیافت کرنی معاذ اللہ جی. تو یہ مطلب نہیں ہے. ضیافت اللہ کا مطلب ہے ضیافت من اللہ، ضیافت من اللہ، رب کی جانب سے بندوں کی ضیافت ہے. توجہ ہے، رب کی جانب سے بندوں کی ضیافت ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو بکری ہے یہ میرے لیے ہے نا، میرے لیے ذبح کر کے میرے بندوں کو کھلا دو، یہ میرے مہمان ہیں 3 دن. بات ہے ہی ذہن میں. تو چونکہ اصل تھا بکری کا تصدق یا اس کی قیمت کا تصدق، یہ تھے ایام ضیافت اللہ، تو اس عارضہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا بھائی یہ جو ایام ہیں ضیافت کے، ان میں تم میرے بندوں کی کیا کرو؟ تم ضیافت کرو، میرے بندوں کی مہمان نوازی کرو. وہ 3 دن گزر گئے، عارضہ ختم ہو گیا، تو اب اصل کی طرف لوٹ آیا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جتنی بات آئی ہے میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں احتمال ہیں تو اب ایک احتمال پر وجوب بنتا ہے، ایک احتمال پر وجوب نہیں بنتا. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک احتمال پر وجوب بنتا ہے تو لازمی طور پر عہدہ برآ ہوا جائے، لازمی طور پر اس سے نکلا جائے، اور وہ یہ ہے کہ زندہ بکری صدقہ کر دے، اس کی قیمت صدقہ کر دے. اگر واجب نہ ہوئی تو نفل لازمی طور پہ ہو جائے گی، جس کا اجر لازمی طور پہ ملے گا. بات سمجھے؟ اور ہم نے نہیں واجب کیا بکری کا تصدق یا قیمت کا اس صدقے کے
قربانی کے قائم کم ہونے کے لحاظ سے، ہم نے یہ حتمی طور پہ نہیں کہا یہ اس کا قائم کام ہے، بلکہ کیا، بلکہ قربانی کے ایام میں صدقے کے مقام پر قائم ہونے کے احتمال کے اعتبار سے، بھائی قربانی کے دنوں میں جو قربانی ہے وہ صدقے کا قائم مقام ہے، اصل صدقہ تھا، قربانی لازم تھی ہی نہیں، لازمی صدقہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تصدق اصل، یعنی تصدق تھا اصل در حقیقت، ان دنوں میں قربانی اس کے قائم کم ہو گئی، سمجھے؟ تصدق اصل کیوں تھا؟ آپ نے یہ احتمال نکالا کیوں؟ کہتے اذ هو المشروع فی باب المال، باب مال میں تصدق ہی اصل ہوتا ہے نا۔ کوئی اور مثال ہے کہ صدقہ لازم ہو اور وہ صدقہ اپنے اوپر استعمال کر لو، لازم بھی ہو اور استعمال بھی اپنے اوپر کر لو؟ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ بھائی جہاں جہاں پر مثلا زکوٰۃ لازم ہے تو دوسرے کو ہی دو گے، جہاں پر آپ کا رشتہ ولاد ہے، ماں باپ جنہیں اصول فروع کہتے ہیں، رشتہ ولاد ہے ان کو نہیں دے سکتے ہو، رشتہ زواج ہے وہاں پر نہیں دے سکتے ہو، خود اپنے اوپر استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، تم بیوی کو نہیں دے سکتے، بیوی تمہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ماں باپ نانی نانا دادی دادا بیٹی بیٹا پوتی پوتا نواسی نواسا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ لازم ہے، جب لازم ہے تو اپنے اوپر استعمال کرنا دور، رشتہ ولاد اور رشتہ زواج اس پر بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ قربانی ہے، یہ خود کھاؤ ہو سکتا ہے، بات ہے ہی ذہن میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ باب مال میں تصدق اصل ہے، اس لیے ہم نے اس احتمال کو نکالا ہے۔ یہ جو قربانی ہے ہمیں جو ہے وہ ظاہری طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کھا خود رہے ہیں ثواب ہو رہا ہے تو جو ہے، کیونکہ وہی مشروع ہے باب مال میں۔ تو اب کہتے ہیں وَلِهَذَا لَمْ يُعَدِّ الْمِثْلِ بِعَوْدِ الْوَقْتِ، چونکہ بات پہ توجہ دینا، اصل کیا تھا؟ یہ احتمال ہے کہ در حقیقت تصدق لازم تھا، در حقیقت کیا لازم تھا؟ تو ایک عارضہ کی وجہ سے ہم نے قربانی لازم کی، قربانی کا قول کیا۔ اب اگر یہ پورا سال گزر گیا، اگلے سال قربانی کے ایام آ گئے، اگلے سال قربانی کے ایام آ گئے، ان میں نئی قربانی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ذہن میں رکھنا۔ یہ پچھلے سال جس کو ذبح کرنا ضروری تھا، پورا سال تم نے وہ جانور رکھے رکھا اور اس کو ذبح نہیں کیا، اگلے سال ایام قربانی میں اس کو ذبح کرنا لازم نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب لازم یہی ہے کہ زندہ صدقہ کرو، مسئلہ یہ ہے۔ پورا سال تم نے زندہ صدقہ نہیں کیا، اس کو پورا سال رکھا، اگلے سال پھر قربانی کے دن آ گئے، تو کیا ان قربانی کے دنوں میں اب اس کو ذبح کر دیں گے؟ کہا نہیں۔ تو جو ہے بات پہ غور کرنا، اس سے یہ لگتا ہے، اس سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ قربانی اصل ہے ہی نہیں۔ بات پہ غور کرنا، اگر قربانی اصل ہوتی، اگر قربانی اصل ہوتی تو اب 3 دنوں کے بعد، چلو وقت گزر گیا، دوبارہ قربانی کا وقت آیا تو کیا لازم ہونا چاہیے تھا؟ قربانی نہیں کر سکتے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اور جانور کی کریں تو کریں، وہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو اب زندہ ہی صدقہ کریں۔ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ لگ یوں رہا ہے کہ قربانی اصل ہے ہی نہیں، اصل صدقہ تھا، یہ ایک عارضہ بیچ میں آیا تھا جس کی وجہ سے قربانی لازم ہوئی تھی، عارضہ ختم ہو گیا، اب زندگی میں کبھی بھی اس کو قربان کرنا لازم نہیں ہے، اب زندہ ہی صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ قرینہ اس بات کا، بات پہ توجہ دو، یہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس بات کا قرینہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ احتمال بھی ہے کہ قربانی لازم ہی نہ ہو، عذر اصل تصدق لازم ہو، عذر اصل کیا لازم ہو؟ تصدق لازم ہو۔ قربانی ایک عارضہ کی وجہ سے 3 دنوں میں لازم ہوئی، عارضہ ختم، پھر عود الی الاصل، اب عود الی الاصل ہو گیا، اگلا سال آ گیا تو اب دوبارہ چونکہ عود الی الاصل ہو چکا ہے،
اب دوبارہ عود الی تضحیہ نہیں ہوگا. یہ دوبارہ عود الی تضحیہ نہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ تائید ہے اس بات کی، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل میں قربانی لازم ہی نہیں ہے. اگر اصل میں قربانی لازم ہوتی تو اگلے سال قربانی کے دن آگے ہیں تو قربانی لازم کیوں نہ ہوتی؟ قربانی کرتا. اگلے سال جا کر بھی اگر ان 3 دنوں میں وہ کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی ذمہ کو ساکت، اپنے ذمہ کو خالی کرنا چاہتا ہے واجب سے، تو وہ زندہ جانور ہی وہ دے گا، قربان نہیں کر سکتا. تو یہ تائید پیش کی جا رہی ہے اس کی کہ اس سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اصل میں قربانی لازم ہی نہیں ہے، اصل میں جو وہ تصدق لازم ہے. اصل میں قربانی لازم ہوتی اگلے سال جا کے قربانی کر دیتا، لیکن نہیں کر رہا، لازم ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں اس کے لیے، اس جانور کو نہیں کرے گا، وہ زندہ ہی اب کسی کو صدقے میں دے گا. پتہ نہیں بات سمجھو نہیں صحیح جابری، بات سمجھے جی؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عود الی تضحیہ نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں آ گئی. اب یہ سمجھیں یہاں بیان کیا ہو رہا ہے. یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک احتمال ہے کہ اصل میں قربانی لازم تھی، دوسرا احتمال ہے کہ اصل میں قربانی لازم ہی نہیں تھی، تصدق لازم تھا. ایک عارضہ کی وجہ سے قربانی ہو گئی، عارضہ ختم ہو گیا، اب اگلا سال آ گیا. مسئلہ یہ پہلے ذہن میں رکھیں، عود الی تضحیہ کیوں نہیں ہے یہ پھر بتاتا ہوں. پہلے یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ سمجھیں. اب 1 سال گزر گیا، ایام میں نہر آ گئے، تو قربانی لازم نہیں ہے. وہی تصدق یا اس کی قیمت یہ کس بات کو سمجھا رہی ہے؟ یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اصل میں قربانی لازم ہی نہیں تھی. اصل میں قربانی لازم ہوتی تو وہ ایام میں لازم تھی، جو چلو ایام گزر چکے ہیں، اب تو دوبارہ آ چکے ہیں نا، اب عود الی الاصل ہو جانا چاہیے نا، لیکن نہیں ہو رہا. اب قربانی نہیں کرے گا، وہ زندہ ہی اس کو صدقہ کرے گا. یہ تائید ہے اس بات کی کہ اصل میں قربانی لازم ہی نہیں ہے، اصل میں تصدق لازم ہے. بات سمجھے؟ یہ وہ بات ہے جو یہاں بیان کی ہے. ایک چیز ہو گئی. اب یہ الگ سوال ہے کہ پھر یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے نا، یہ اس بات کو مان کر کی ہے کہ اگلے سال بھی جا کر قربانی نہیں کرے گا، زندہ جانور کو صدقہ کرے گا. یہ بات طے کر کے ہم نے یہ تقریر کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سوال کرتے ہیں بھئی یہ مسئلہ کیوں ہے؟ اگلے سال قربانی کی طرف وہ کیوں نہیں لوٹتا؟ اگلے سال بھی صدقہ ہی کرے گا، پھر بھی ایام تضحیہ آ گئے ہیں. جب ایام تضحیہ آ گئے تو اب قربانی اس پہ لازم نہیں ہے. نئے سال کی قربانی الگ مسئلہ ہے. تو پچھلا جو جانور اس کے پاس کھڑا ہے اس کی قربانی اس پہ لازم نہیں ہے، وہ کر بھی نہیں سکتا. کیوں؟ توجہ ہے؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ، بات پہ توجہ دینا، اس کا جواب یہ کہ چونکہ اصل میں واجب کیا ہے، اس میں 2 احتمال ہیں. اصل میں واجب کیا ہے، اس میں 2 احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہی کہ اصل میں قربانی تھی. اگر اصل میں قربانی ہو تو اب آ کے قربانی کر دے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اصل میں بھی قربانی لازم تھی، سال گزر گیا، ایام تضحیہ آ گئے، قربانی لازم تھی، قربانی کر دی، ذمہ ساکت، اس کا جو نا ذمہ فارغ ہو گیا. یہ بھی احتمال ہے کہ اصل میں قربانی لازمی نہیں تھی، اصل میں لازم تھا تصدق. سمجھے بات کو؟ اصل میں لازم تھا تصدق. اب آپ ذہن میں رکھیں، اگلے سال اس کو ذبح کر کے گوشت خود کھا لیا، تصدق لازم تھا، تصدق واجب تھا. ذبح کر کے گوشت خود کھا لیا، وہ واجب ادا ہوا؟ اگلے سال اس کو ذبح کر کے وہ گوشت خود کھا لیا. قربانی کا گوشت تو خود کھا سکتا ہے نا، سارا گوشت خود کھا لیا، گھر میں رکھ لیا. تو کیا تصدق کے واجب پہ عمل ہوا؟ تصدق واجب پہ عمل تو نہیں ہوا. سمجھے بات کو؟ تو 2 اس کے پاس راہیں ہیں. ایک صورت میں وہ واجب سے بری و ذمہ ہو رہا ہے یقینی طور پر،
اور دوسری صورت میں واجب جبری ذمہ نہیں ہو رہا، اس لیے اگلے سال جو ہے وہ قربانی نہیں کرے گا. تاکہ قربانی کرے گا تو یہ احتمال ہے کہ اس پہ تصدق واجب تھا، اس نے تصدق کیا نہیں ہے، وہ ذبح کر کے خود کھا گیا ہے. سمجھے بات کو؟ یہ دیکھیں نا، اس سال میں تو شریعت مطہرہ نے خود کہہ دیا نا کہ ان دنوں میں تو نے قربانی کرنی ہے. اگلے سال کے لیے شریعت خاموش ہے، وہ ہم نے اپنے جو ہے نا وہ قیاس اور اس حساب سے ہم نے وہ اس کے بارے میں حکم لگانا ہے. اس کے بارے میں تو نص موجود ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر اس کے بارے میں بھی نص آئے تو وہی اگلا سال آیا تو اگلے سال تم قربانی کر دینا، ہم وہاں پر بھی کر دیتے. جس کا حق ہے وہ خود فرما رہا ہے، یہاں کے لیے فرمایا وہاں کے لیے فرمایا نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی. اسی لیے نہیں عود ہوتا مثل کی جانب عود وقت سے. جی. ولهذا قال ابو يوسف في من ادرك الامام في العيد راكعا لم يقبل لانه غير قادر على مثل من عنده قربة لكن نقول بان الركوع يشبه القيام فباعتبار هذه الشبهة لا يتحقق الفوات فيؤتى بها في الركوع احتياطا. مسئلہ سمجھ لے پہلے، اس کے بعد اس مقام کی تقریر سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ عید میں پہنچا پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں، امام رکوع میں تھا. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے تکبیریں کہے، اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے تحریمہ. اس کے بعد جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ کہے، اس کے بعد رکوع میں جائے. ٹھیک ہے؟ مسئلہ یہ، اس نے دیکھا، اس نے کہا بھئی امام تو بڑا تیز ہے، میں اگر رکوع میں نہیں گیا تو وہ اٹھ جائے گا. جگاتے ہیں تو اگر میں رکوع میں نہ گیا تو اٹھ جائے گا، رکوع فوت ہو جائے گا، رکوع فوت ہو جائے گا، پوری رکعت فوت ہو جائے گی. توجہ ہے؟ تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیریں کہے بغیر سیدھا رکوع میں چلا جائے. تکبیر تحریمہ کہے گا، تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہے گا، کھڑے کھڑے کہنے کے بعد اب وہ رکوع کے اندر چلا جائے. اضافی تکبیریں کھڑے کھڑے نہیں کہے گا. سوال یہ کہ رکوع میں کہے گا یا نہیں کہے گا. امام یوسف علیہ السلام سے مروی ہے کہ رکوع میں بھی نہیں کہے گا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رکوع میں کہہ دیں. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب امام ابو یوسف علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ رکوع میں نہیں کہے گا؟ امام یوسف علیہ السلام اسی اصل پر عمل کر رہے ہیں کہ بھئی مثل غیر معقول اپنی جانب سے نہیں ہو سکتی. مثل غیر معقول اپنی جانب سے نہیں ہو سکتی. تو اب تکبیر لازم تھی قیام میں. رکوع کی تکبیر قیام کی تکبیر کے برابر ہے، اس کی مثل ہے؟ نہیں ہے نا. جب نہیں ہے تو یہ مثل غیر معقول ہے. تکبیر ہے لیکن اس کے ساتھ مماثلت تامہ نہیں ہے. مماثلت تامہ نہیں ہے، اس لیے امام یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اب ساکت فوت ہوگی تو فوت ہوگی، اب رکوع میں بھی نہیں کہے. مسئلہ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی امام ابو یوسف کا مسئلہ ذکر کر کے اس بات کی تائید کر دی جو بات پہلے چلی آ رہی تھی. کیا؟ کہ مثل غیر معقول کے لیے نص جدید چاہیے، اپنی جانب سے نہیں کر سکتے. سمجھے؟ بیچ میں قربانی والا جو مسئلہ ذکر کیا اعتراض کے جواب میں، اب آگے پھر اسی پچھلے مسئلہ کی تائید پیش کر رہے ہیں کہ بات یہ کہ مثل غیر معقول ہو تو اپنی طرف سے نہیں ہو سکتی. اسی لیے امام یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. یہ سوال ہوگا بھائی پھر تم کیوں الگ بات کر رہے ہو؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. ہم الگ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں تکبیر کہہ رہے ہیں؟ وجہ ہے مانا کرے. اور اسی لیے کہا امام یوسف نے اس شخص کے بارے میں جس نے پایا امام کو عید کے اندر رکوع کی حالت میں. امام یوسف نے کیا کہا؟ یہ مقول ہے کال کا، تکبیر نہ کہے. کیونکہ وہ قادر نہیں ہے اپنی جانب سے مثل پر، اپنی طرف سے وہ مثل لے آئے. کیونکہ رکوع میں چلا گیا، قضا ہوئی ہے قیام کی، رکوع میں کیسے کہے گا؟ تکبیر کہہ سکتا ہے لیکن اپنی جانب سے اس کو قربت بنا لے، قربت کی حیثیت دے دے، یہ اس کی صلاحیت نہیں ہے.
قادر نہیں ہے اپنی جانب سے مثل پر بطور قربت. سوال یہ ہے کہ پھر آپ کیوں کہتے ہو بے تکبیر کہہ لے؟ ہماری بات کہی حاصل پہ احتیاط نہیں کہتے. تکبیر کہہ لے گا تو ناجائز تو نہیں ہے نا. بھائی رکوع کے اندر سبحان تسبیح تو پڑھتے ہو نا؟ نہیں پڑھتے ہو تو تسبیح پڑھتے ہو تو تسبیح پڑھنا جائز ہے تو تکبیر پڑھنا ناجائز ہے کیا؟ پڑھی جا سکتی ہے نا. جب پڑھی جا سکتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مثل معقول ہے، یہ مثل معقول نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں، بات پہ توجہ دینا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کھڑا ہی ہے نا وہ. اور نصف اسفل تو اس کا کھڑا ہے، قیام کے مشابہ ہے نہیں ہے، تو جو ہے قیام کے مشابہ ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں رکوع کا حکم کیا ہے، رکوع میں امام کو پالو تو رکعت مل جاتی ہے. حالانکہ قیام آپ کو نہیں ملا، قیام فرض ہے وہ نہیں ملا، رکوع مل گیا، فرمایا کہ رکعت مل گئی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی رکوع کا اس کا مطلب ہے ادھر نصف اسفل بھی اس کا کھڑا ہے، ادھر رکوع کے لیے قیام کا حکم بھی ہے. رکوع قیام کے مشابہ بھی ہوا، حکمی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، حکمی طور پر بھی. اس لیے اگر کہہ لیتا ہے تو کیا جاتا ہے، احتیاطاً کہہ لے. ہم نے جو کہا کہہ لے وہ احتیاطاً کہا ہے. بات سمجھے نہیں؟ امام ابو یوسف کی بات کا ہم نے رد نہیں کیا. امام ابو یوسف نے بات ٹھیک کی ہے کہ مثل غیر معقول، مثل اپنی جانب سے کہاں سے لائی؟ جو مثل ہے وہ غیر معقول ہے. اس کی جو مثل ہے وہ غیر معقول ہے. جب غیر معقول ہے تو اپنی جانب سے نہیں ادا کر سکتا. تو ہم نے صرف اتنا کہا ہے بھائی یہ احتیاطاً ہے، ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں ادا کر لیں. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات آ گئی مانا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ رکوع مشابہ قیام کے اس شبہ کے اعتبار سے نہیں متحقق وہ فوات تو ادا کرے گا تکبیرات کو رکوع میں ضروری احتیاط. بات آ گئی ادھر.